السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں آپ کو بتائیں جسٹس حمید الدین وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جسٹس حمید الدین آج وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب صبح 10 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ جسٹس حمید الدین خان آئینی بینچ کے سربراہ تھے، وہ اس ماہ کے آخر میں ریٹائر ہو رہے تھے۔ جسٹس حمید الدین خان نے 30 نومبر کو عہدے سے ریٹائر ہونا تھا۔ حلف برداری کی تقریب صبح 10 بجے ایوان صدر میں ہوگی۔ جسٹس حمید الدین خان وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس مقرر کر دیے گئے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات پر مشتمل استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم آئین اور عدلیہ پر سنگین حملہ ہے، جس نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں صاف ضمیر کے ساتھ جا رہا ہوں، کوئی پچھتاوا نہیں۔ استعفے میں جسٹس منصور نے لکھا کہ انصاف عام آدمی سے دور اور عدلیہ کی آزادی مجروح ہو گئی، اس لیے انہوں نے احتجاجاً عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس اطہر من اللہ بھی مستعفی۔ جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا وہ باقی نہیں رہا، میں باضابطہ طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہوتا ہوں۔ 27ویں ترمیم سے متعلق تفصیلی خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ چکا ہوں، استعفے میں ان کا دوبارہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 2 جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ دونوں ججز نے اپنے استعفے صدر مملکت کو ارسال کر دی ہیں۔ 27ویں ترمیم آئین پاکستان پر حملہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جس آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا تھا وہ باقی نہیں رہا۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ سیاسی جج تھے۔ سپریم کورٹ میں یہ ہوتا رہا ہے کہ 7 ایک طرف اور 8 دوسری طرف ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ یہ لوگ ان عہدوں پر بیٹھے ہوں۔ دونوں ججز کا حالیہ خط کسی عدالتی موقف کے بجائے ایک سیاسی تقریر ہے۔ استعفیٰ دینے والے ججز لائق احترام ہیں، تاہم ان 2 ججز کے موقف نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کا مقصد عدالتی نہیں بلکہ سیاسی اور ذاتی مفاد تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کوشش کر رہے ہیں کہ جمہوریت چلے، ہم ہر حال میں عدلیہ کو محفوظ کریں گے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم میں بہت فرق ہے، بھرپور احتجاج کیا اور ایوان میں بھی احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو آپ نے بنیادی حقوق سے محروم کیا، اگر ترمیم کرنی بھی ہے تو ان اداروں کی آزادی اور لوگوں کی مرضی سے ہو۔ عدلیہ پر اس سے پہلے بھی دباؤ آیا ہے، پی ٹی آئی عدلیہ کی آزادی کو واپس لائے گی، ان فیصلوں سے ملک و قوم میں انتشار ہوگا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ آف پاکستان رہ گیا لیکن چیف جسٹس نہیں رہا۔ قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ 2025 منظور کر لیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت 5 سال ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سروسز ایکٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ وزیر قانون اعظم مجید تارڑ نے کہا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 میں ترامیم کا بل پیش کیا جسے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ آرمی چیف کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مجوزہ آرمی ایکٹ کے تحت نئے نوٹیفیکیشن کے بعد آرمی چیف کی مدت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ وزیر اعظم آرمی چیف آف ڈیفنس کی سفارش پر کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ تعینات کریں گے۔ آرمی چیف آف ڈیفنس پاک فوج کے تمام شعبوں کی ریسٹرکچرنگ اور انضمام کریں گے۔ مجوزہ ایکٹ کے تحت کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی مدت ملازمت 3 سال ہوگی۔ کمانڈ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو 3 سال کے لیے دوبارہ تعینات کیا جا سکے گا۔ وزیر قانون کا کہنا ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی وزیر اعظم کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس کی تقرری کی مدت اس دن سے شروع ہوگی جب تعیناتی ہوگی۔ قانون نے وضاحت کی ہے کہ چیف آف ڈیفنس کا عہدہ تقرری کے دن سے 5 سال کا ہوگا۔ یہ قانون سازی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد کی گئی جس کے تحت پاکستان میں چیف آف ڈیفنس فورسز کے عہدے کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کا بطور چیف آف ڈیفنس فورسز نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا جس کے تحت ان کی مدت ملازمت دوبارہ سے شروع ہوگی۔ مجوزہ ایکٹ کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز کو پاک فوج، بحریہ اور فضائیہ کے تمام آپریشنل اور اسٹریٹجک امور کی ریسٹرکچرنگ اور انضمام کا اختیار حاصل ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے تناظر میں تینوں مسلح افواج کے سروسز ایکٹ سمیت 6 قوانین میں ترمیم کی منظوری دی تھی۔ وزیر قانون اعظم مجید تارڑ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئین میں جو لکھا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے سے متعلق ابہام دور ہو گیا۔ مشاورت سے آئین میں ترمیم لائی گئی ہیں۔ آئینی ترمیم سے نظام عدل میں بہتری آئے گی۔ بجٹ ترمیم پر پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف ووٹ دینے پر ریفرنس بھیجا جا سکتا ہے۔ پارٹی سربراہ ڈی سیٹ سے پہلے رکن کا موقف سنیں گے۔ ووٹ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ رکن خود کرتا ہے۔
معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن میں سماعت کے بعد فیصلہ جاری ہوتا ہے۔ استعفے کا عمل تحریری طور پر مکمل کرنا ضروری ہے۔ فلور آف ہاؤس پر استعفیٰ دینے کا کوئی تحریری ریکارڈ موجود نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پارلیمانی ووٹ دینا ہر رکن کا حق ہے۔ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینا انحراف ہے۔ منحرف ہونے کے حوالے سے قانون موجود ہے۔ جب تک تحریری صفحے نہیں آ جاتا اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ بل کی منظوری پر تمام ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 87ویں یعنی ترمیم کو مکمل رولز اور پروسیجر کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے اس تمام عمل کو ملک کے لیے مبارک کرے۔ چیئرمین سینٹ نے بہت ذمہ داری کے ساتھ ایوان کی کارروائی چلائی۔ بیرسٹر علی ظفر نے سینٹ میں خطاب کے دوران کہا، لوٹا کریسی اور فریب کو پروموٹ کرنا بہت شرمناک ہے۔ کل آپ یہ مت کہنا کہ ہم لوٹائزم کے خلاف ہیں۔ ہم لوٹائزم کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے تو یہ حمایت کر رہے تھے۔ سینٹ میں آئینی ترمیم پر دوبارہ ووٹنگ کی ضرورت پیش آ گئی۔ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ آئین کے مطابق منحرف ارکان کے ووٹ شمار نہیں کیے جا سکتے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، سینئر قانون دان مخدوم علی خان نے لا اینڈ جسٹس کمیشن سے استعفیٰ دے دیا۔ مخدوم علی خان نے بھی استعفیٰ 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں دیا۔ استعفے میں کہا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر میں نے نوجوان وکلاء کے چہروں پر مایوسی دیکھی تھی۔ مخدوم علی خان نے لکھا، حقیقت پسندوں نے خبردار کیا تھا کہ میں حقیقت سے بے خبر ہوں۔ زخموں سے چور ہو چکا تھا لیکن ڈوبا نہیں تھا۔ امید تھی کہ وکالت کامیاب ہوگی اور بہتری کا راستہ نکلے گا۔ انہوں نے کہا، 27ویں ترمیم نے آزاد عدلیہ کا جہاز مکمل ڈبو دیا۔ آزاد عدلیہ تباہ ہو چکی، اب قانون و انصاف کمیشن کا حصہ نہیں رہ سکتا۔ آزاد عدلیہ کے بغیر قانون کی اصلاح ممکن نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بطور چیئرمین لا اینڈ جسٹس کمیشن مخدوم علی خان کو ممبر مقرر کیا تھا۔ یہ تو صرف شروعات ہیں، مزید استعفے بھی آئیں گے اور وہ بھی فوری منظور کیے جائیں گے۔ سینیٹر فیصل واؤڈا کا کہنا ہے کہ جس ہلچل کا ذکر وہ پچھلے چند دنوں سے کر رہے تھے وہ دراصل چائے کی پیالی میں طوفان ثابت ہوئی اور ناکام ہو گئی۔ فیصل واؤڈا نے کہا کہ جن جن کے استعفے آئیں گے وہ فوری طور پر منظور کر لیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، ویسے بھی سروس میں وقت کم ہی رہ گیا ہے۔ فیصل واؤڈا کا کہنا تھا کہ اب پراکسیز کا حساب ہوگا اور قوم کو سمجھ آئے گی کہ کون کس مخصوص پارٹی کا سلطکار تھا۔ پچھلے چند دنوں کی ہلچل چائے کی پیالی میں طوفان ثابت ہوئی۔ فیصل واؤڈا نے مزید کہا کہ جن کے استعفے آئیں گے انہیں فوری طور پر منظور کیا جائے گا۔ کسی نے کوئی تیر نہیں چلایا، سروس میں وقت بھی کم تھا۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی رسم کل ادا، اہل خانہ اور شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کے احصال ثواب کے لیے ان کی رہائش گاہ پر قرآن خوانی اور کل خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ معروف عالم دین حافظ نسیم خلیل نے مرحوم کے درجات کی بلندی، مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و حوصلے کی دعا کروائی اور کہا کہ عرفان صدیقی سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کی تحریروں میں خاص طور پر کتاب مکہ مدینہ میں اللہ اور اس کے آخری رسول سے عقیدت اور محبت جھلکتی ہے۔ اس موقع پر نامور شخصیات، سینئر صحافی، کالم نگار، عزیز و اقارب سمیت مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں اجتماعی دعا میں شرکت کی۔ شرکا نے عرفان صدیقی کی علمی، ادبی، صحافتی اور سیاسی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ اسلام آباد دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اسلام آباد کو محفوظ بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ اسلام آباد میں موٹر سائیکلز اور گاڑیوں پر الیکٹرانک ٹیگنگ لازمی قرار دی جائے گی تاکہ کسی بھی وہیکل کی نقل و حرکت کو مانیٹر کیا جا سکے۔ آج اسلام آباد بولے، شہریوں کا مکمل ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور سیف سٹی منصوبے کے تحت جدید اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم سے کم وقت میں شہریوں کا مستند ڈیٹا جمع کیا جائے گا تاکہ سیکیورٹی نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت بڑا ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا۔ اسلام آباد میں تمام موٹر سائیکل گاڑیوں کو لازمی قرار دے دیا جائے گا کہ الیکٹرانک ٹیگ ان پہ ہوں گے۔ ایک ایک موومنٹ جو ہے کسی بھی وہیکل کی وہ اس کو مانیٹر کیا جا سکے۔ ایک ایک دکان پہ جائیں گی اور ہر اس جگہ پہ جائیں گی جہاں سے ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کرنا ہے۔ ڈیٹا آپ نے اپنا بھی دینا ہے، آپ کے سرونٹس کا ڈیٹا بھی اس میں آئے گا اور اس کے علاوہ جو کوئی آپ کے گیسٹ آئے ہیں ان کا ڈیٹا بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ جو اور ایڈیشنل ڈیٹا ہے، جس وقت آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اور باقی ڈیٹا دیں گے تو جو اس آئی ڈی کارڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا فیچ کر لیا جائے گا تاکہ اس کے مطابق باقی ڈیٹا رہے۔ وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری کا وانا کیڈٹ کالج حملے پر بیان۔ کہتے ہیں وانا کیڈٹ کالج پر حملہ ایک بزدلانہ حملہ ہے جس کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے کا مقصد انتشار پھیلانا تھا جس کو ناکام بنایا گیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ کیڈٹ کالج پر حملہ اے پی ایس پشاور پر حملے کی یاد تازہ کرتا ہے۔
بر وقت کارروائی سے سینکڑوں جانوں کو بچانے پر سیکیورٹی اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. دہشت گردی کے ناسور کا مقابلہ کرتے رہیں گے. پاکستان کو پرامن اور دہشت گردی سے پاک بنانے کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے. اے پی ایس کا جو واقعہ ہوا تھا یہ اس کی یاد تازہ کروائی ہے. ہم اپنے نوجوانوں کی زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں. شہادتیں ہوئی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اپنے پاکستان کو ایک پرامن اور دہشت گردی سے محفوظ پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے. شکریہ افواج پاکستان. وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے تانے بانے چاہے کسی بھی ملک سے ہوں انہیں بے نقاب کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے. دہشت گردی کے لیے رعایت انسانیت اور ملک دشمنی کے مترادف ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز مضبوط ہیں اور ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں. سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ ملک میں قانون اور آئین کا احترام ضروری ہے. صوبائی حکومت کے امور کے نہیں بلکہ دباؤ کے باوجود انتظامی معاملات تسلسل کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک جمہوری آدمی ہوں اور تمام معاملات کو جمہوری اور قانونی طریقے سے حل کرنا چاہتا ہوں. وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ. وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا اور ڈیوٹی پر تعینات اہلکاروں سے ملاقات کی. سری لنکا کے ہائی کمشنر فریڈ سری وریاتنے اور وزیر مملکت طلال چودھری بھی ہمراہ تھے. محسن نقوی نے سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سے ملاقات کی اور پاکستان کا دورہ جاری رکھنے پر سری لنکن کھلاڑیوں کا فردن شکریہ ادا کیا. وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ کی سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے. آپ کا دورہ پاکستان جاری رکھنا امن کی جیت اور دہشت گردی کی شکست ہے. پورا پاکستان آپ کی محبت اور خلوص کا ہمیشہ مقروض رہے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینٹ میں خطاب میں کہا کہ کل سری لنکا ٹیم نے اعلان کیا کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں. سری لنکا کے صدر نے اپنی کرکٹ ٹیم کے ساتھ خود بات کی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے سری لنکا کے وزیر دفاع سے فون پر بات کی. فیلڈ مارشل نے سری لنکا کے وزیر دفاع کو سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی. کچہری دھماکے کے مرکزی کردار تک پہنچ چکے ہیں. حالیہ دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. این ایف سی کا 18 نومبر کو ہونے والا مجوزہ مشاورتی اجلاس ایک بار پھر ملتوی. صوبوں کو آگاہ کر دیا گیا. وزارت خزانہ نے چاروں صوبوں کی مشاورت کے بعد 18 نومبر کو اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعظم ہاؤس سے منظوری مانگی تھی. جواب نہ ملنے کے بعد اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس سے پہلے اجلاس کے لیے 29 اگست اور پھر 10 نومبر کی تاریخ تجویز کی گئی تھی. سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا 20واں اجلاس منعقد ہوا. کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نظیم احمد خان سمیت اعلیٰ عسکری اور سول حکام نے شرکت کی. اجلاس میں سیکیورٹی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سمیت مفاد عامہ کے امور پر غور کیا گیا. ایپیکس کمیٹی اجلاس میں بھتہ خوروں، سونے کی اسمگلنگ، حوالہ ہنڈی میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریاست مخالف منافرت پر مبنی اشاعتی مواد پر پابندی کا فیصلہ. کمیٹی نے ایف آئی اے بلوچستان کی کارکردگی پر عدم امتنان کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان میں بحالی امن کے لیے اقدامات کو نتیجہ خیز بنایا جا رہا ہے. ایف آئی اے بھتہ خوروں، سونے کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور وائٹ کالر کرائم کی خلاف ورزیاں تیز کرنے. انہوں نے کہا ریاست مخالف اور منافرت پر مبنی مواد ناقابل برداشت ہے. وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کوئٹہ میں گیس پریشر کے باعث عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی کے جنرل مینیجر کو عوامی شکایات کے فوری ازالے کی ہدایت کی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.